السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو مبارک ہو۔ آج سے پھر سے ہم اپنا صحیح بخاری کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں آواز انشاءاللہ۔ نہیں آ رہی عظمیٰ جی؟ آواز نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں ہمیں تو آواز آ نہیں رہی آ ہے رہی ہے، جی، ہمیں بالکل تو آہستہ ہمیں تو بالکل بند ہے۔ جی ہمیں تو آ نہیں رہی ہمیں ہے۔ تو آ رہی ہے بھائی، ہمیں تو آ رہی ہے۔ اچھا تو پھر شروع کرتے ہیں، پھر آپ اپنا ریفریش کریں، دوبارہ لاگ ان ہو۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کو مبارک ہو، ہم پھر سے اپنا صحیح بخاری کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں ہماری کتاب بدء الخلق، دا بک آف کریشن، صحیح بخاری۔ پہلی حدیث ہے اس باب کی، کتاب البدء الخلق کی 413۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری کتاب بدء الخلق، کتاب خلق کی ابتدا یعنی تخلیق کی ابتدا کیسے ہوئی۔ ٹھیک ہے، سب کے ہاتھوں میں ہے نا، حدیثیں بھی ہیں سب کے پاس؟ ٹھیک ہے، تو ابھی تو میں تھوڑا سا اس کو اوپننگ کرتے ہیں، اس کے بعد حدیث شروع کرتے ہیں۔ پھر اسی اوپننگ ہے تو ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الزمر میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز پر نگراں ہے۔ اللہ ہی ہر چیز پر نگراں ہے نا، اس نے خالق بھی ہے، وہ ان کی نگرانی بھی کرتا ہے۔ تو اب ہم دنیا میں، کیونکہ ہم تخلیق کا پڑھے نا، کریشن، تو بیچ میں سے آپ لوگوں نے جنت سے پڑھا تھا، اب ہم شروع کی تھوڑی رہ گئی تو وہ انشاءاللہ شروع کی ہے۔ تو اب دنیا میں جب تخلیق کی بات آئی ہے، دا بک آف کریشن ہے، کریشن کی، تو ہم جہاں بھی نظر ڈالتے ہیں، جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں، تو ساری چیزیں اللہ کی ہی پیدا کی ہوئی ہے نا۔ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں مخلوق ہیں، اور جو چیزیں اللہ نے تخلیق کی وہ اللہ کی پیدا ہوئی کی، اللہ کی کریشن ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اللہ کیا ہے؟ خالق ہے، اس نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے علاوہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ مخلوق ہے۔ تو خالق آپ نے پڑھا تھا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں، تو خالق بتا دیں، خالق سے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ نہیں، وہ تو رب میں آئے گا نا، وہ تو رب تھا، خالق جو پوری دنیا کو دیتا ہے۔ عدم سے وجود میں، جی پہنچ گئے، جی، آؤٹ آف نتھنگ، عدم سے، جزاک اللہ خیر۔ آؤٹ آف نتھنگ جب ہم کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے کریٹ کیا نا، آؤٹ آف نتھنگ۔ وہ ہوا یبدیو، یبدیو وہی ہے کہ وہ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے نا، وہ یوں ہی دو اور دوبارہ بھی ہمیں زندہ کرے گا۔ تو ہم لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نشان، اللہ کی جو کریشن ہے اس کو دیکھ دیکھ کے چیزیں بنائی۔ مثال کے طور پہ جیسے بہت عام مثال ہے کہ ویل ہم نے بنایا تو گول اورنج دیکھ کے یا راؤنڈ چیز دیکھ کے، اللہ کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کے، لیکن اللہ تو وہ ہے جو عدم سے، جب کچھ بھی نہیں تھا تو چیزوں کو آؤٹ آف نتھنگ جو ہے کریٹ کیا، اس کی تخلیق کی۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی چیزیں ہم دیکھیں، مثلا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، عرش کو دیکھیں،
اس پہ آیت الکرسی میں کرسی کا ذکر پڑھتے ہیں، اللہ کے تھرون کو دیکھیں، آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، نجوم ہے، کواکب ہے. نجوم اور کواکب کا مطلب کواکب یعنی سیارے، ستارے، ٹھیک ہے نا. رات، دن، ملائکہ، جنت، دوزخ، ہماری ارواح جتنی روحیں ہیں جو آ چکی ہیں، جو آنے والی ہیں، پانی ہے، جتنے اوشنز ہیں، جتنے کانٹیننٹس، 7 کانٹیننٹس، اور اوشنز کتنے ہیں؟ جی 5 اوشن. جی ہاں، تو جغرافی بھی ہو گئی. تو پانی ہے، ہوائیں ہیں، دریا ہے، سمندر ہے، نہریں ہیں، اسٹریمز ہیں، کینالز ہیں، ویلز ہیں، جو بھی ہے نا، پہاڑ ہے، حیوانات ہے، نباتات ہے، انسان ہے، جنات ہے، گرمی ہو گئی، سردی ہو گئی، اور کوئی بڑا ہے، چھوٹا ہے، مرد ہے، عورت ہے، کالا ہے، گورا، ہر چیز اللہ ہی نے پیدا کی ہے. وہی پیدا کرتا ہے نا، اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یعنی خالق کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عدم سے وجود ملا، آؤٹ آف نتھنگ نا. آپ آرام سے بیٹھیے، ٹیک لگا کے تھوڑا سا بیٹھے. عظما کو کہہ رہی، عظما جی کو کہہ رہی. تو تبارک اللہ احسن الخالقین، یہ آیت پڑھی ہے نا سب نے، کہ بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے بہترین کریشن کی ہے نا، بہترین چیزیں تخلیق کی ہے نا، وہ بہترین خالقین بنانے والا. اور اس نے جو کچھ بھی بنایا ہے بہترین حالت پر بنایا ہے، بہترین شکل پر بنایا ہے، اور پھر اس کو بامقصد بھی بنایا ہے نا. بیکار نہیں بنا دیا، کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. چلے اب لفظی ترجمے والے بتائیں. ما نہیں، خلقنا ہم نے پیدا کیا، خلقا پیدا کیا نہ ہم نے، خلقنا نہیں پیدا کیا. السماواتی آسمان پلورل ہے، سمانی سماواتی والارضی اور زمین، و اور ماں جو کچھ. ٹھیک ہے، پہلے ماں کا مطلب تھا نہیں، اب ہے جو کچھ ہے. بینہما، بینا بیچ میں، درمیان، ہما ان دونوں کے. ہما کیوں آیا؟ وہ ہما آپ کے دوست ہما نہیں، کتنے. جی جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی، بڑے انٹلیکچوئل لوگ بیٹھے، اللہ آپ کا شکر ہے. لاعبین کھیل کے طور پہ، لہو لعب سمجھتے ہیں نا، کھیل. ہاں، تو ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. اب بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا، ہم نے آسمان و زمین کو کھیلنے کے لیے نہیں بنایا. کوئی بھی چیز بے ابس بیکار نہیں ہے، کیونکہ ہم تخلیق کی بات کریں نا، کریشن کی. ٹھیک ہے نا. ما خلقناہما الا بالحق. جب بھی ماں آئے گا، اسکیم لائکلی کو ڈیلیٹ بھی کیا، پھر بھی یہ بولے جاتا ہے، آئے جاتا ہے، یہ فون کرے، پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ. تو اللہ ماں نہیں آئے گا تو اللہ آئے گا، سوائے اس کے نہیں. ہم نے دونوں کو بنایا سوائے حق کے، کہ ہم نے ان کو حق کے ساتھ بنایا، زمین آسمان کو ایک مقصد کے تحت بنایا، اور پھر ہر چیز کو کام کرنے کا طریقہ بھی سکھایا. سورج اپنے وقت میں نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے، غروب بھی اپنے وقت پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن کیا ہوتا ہے، لیکن افسوس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے نا بائی چانس وجود میں آ گیا. نہیں مانتے، کہ اللہ کو نہیں مانتے نا. جی بالکل، کہ وہ سمجھتے ہیں خود بخود ہو گیا. اب مسلمانوں میں بھی ایسے بچے ہیں، کیونکہ سائنس نے اب ترقی کی، بہت زیادہ جو ہے تحقیق ہو رہی ہیں باتیں، مطلب بہت زیادہ چیلنجز ہیں دنیا میں. تو ہم نے دیکھتے کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے، ایتھیزم کی لاجک، سب ایتھیزم آ گیا نا. ایتھیسٹ جو ہوتا ہے، تو ان کا جو ایتھیزم ہوتا ہے، تو اس کی لاجک ایک چل پڑی، ایک دوڑ رہی ہے. اور ان کی لاجک یہ ہے کہ کوئی خالق نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی رب نہیں. ٹھیک ہے. اور یہ سب کچھ کوئی طبعی قوانین ہے، طبعی یعنی نیچر ہے نا، طبیعت سے طبعی قوانین ہے، کوئی نیچرل قوانین ہے، اس کے تحت سب کچھ وجود میں آتا چلا جا رہا ہے. یہ ایتھیسٹ بلیو کرتے ہیں، there is no God, right. ایتھیسٹ کو اردو میں دہریے کہتے ہیں نا، ٹائمرز. وہ کہتے ہیں کہ وقت ہر چیز کا خالق ہے، وقت کے ساتھ چیزیں پیدا ہوتی چلی گئیں، وہ یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسے لوگ بہت کم تھے نا، ایسے لوگ بہت کم تھے. بعد کے زمانے میں لوگوں نے عقل کا استعمال شروع کیا، بہت سارے سبجیکٹس آئے، ٹیکنالوجی چیزیں آئیں، تو مختلف چیزوں کو چیلنج کیا لوگوں نے. تو ایسے لوگوں کا دنیا میں جو ہے نا وجود میں، ایسے لوگ جب ساری چیلنجز بڑھے اور ساری ٹیکنالوجی اور چیزیں بڑھی، سارے سبجیکٹس بڑھے اور
تھوڑا سا انٹلیکچوئل لوگوں کو سارا اویئرنیس آئی، تو پھر ایسے لوگ دنیا میں وجود میں آ گئے. پہلے نہیں تھے ایتھیسٹ، پھر وہ وجود میں آ گئے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے علماء سے بحثیں بھی شروع کر دی. جو اسکالرز ہیں نا ان سے بحث بھی کریں کہ آپ پروف کریں کہ بھائی کیسے تخلیق ہوئی، اللہ ہے، خالق ہے کہ نہیں. تو انہوں نے بحثیں کیے، مناظرے کیے. اب جن میں سے ایک واقعہ بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت مشہور ہے، وہ ہے امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے. تو ان کو 21 لوگوں نے بلائے کہ آپ آرگومنٹ دو اور بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں ہے. تو ان کا ویٹ کرے ان لوگوں نے کافی دیر ویٹ کرے، وہ نہیں آئے. ہم سوچے کہ اب یہ ڈر گیا. ہم 21 لوگ تھے، ان کو بولے یہ ڈر گیا ابو حنیفہ اور یہ نہیں آ رہے. بہت دیر کے بعد وہ آئے. تو بولے آپ کو اتنا ٹائم کیوں لگا؟ تو بولا کہ میرے کو آنے میں اس لیے ٹائم لگا کیونکہ وہ ریزن یاد نہیں، مگر میں اس لیے ویٹ کر رہا تھا. میں ندی تھی بیچ میں، تو ندی کے پار میرے کو واپس آپ کے آنا تھا. تو میں نے دیکھا کہ ایک جھاڑ اپنے آپ کٹ کے پھر بوٹ بنی. پھر وہ اپنے آپ آری چلی اور پورا بوٹ کا ڈیزائن ہوا. جب وہ بن گیا، جب میں اس میں بیٹھا پھر آ گیا. تو میں نے کیا اسٹوپڈ بات کر رہے ہیں، اپنے آپ کیسی کوئی چیز. میں نے جب یہ جھاڑ اپنے آپ نہیں کر سکتا، اپنے آپ بوٹ نہیں کر سکتی، تو اپنے آپ دن اور رات یہ اب آنٹی بتائیں گے. بالکل یہی کہا، بالکل سیم ورڈ ٹو ورڈ آپ نے یہی بتایا، کوئی بھی مسٹیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو آن لائن بھی لوگ ہوتے ہیں تو میں اسے دہرا دیتی ہوں کیونکہ میں قریب ہوں نا آواز کے. ٹھیک ہے. تو بالکل انہوں نے صحیح بتایا. امام ابو حنیفہ وہی جو ہم 4 مذہب ہے نا، حنیفہ کون تھے؟ جن کو مانتے ہیں حنفی، حنبلی، شافی اور یہ جب ہے نا سب، تو امام ابو حنیفہ. اور یہ جو ڈفرینسز ہو گئے 4 امام میں کہ میں شافی کو فالو کرتی ہوں، میں حنبلی کو، میں فلاں کو، تو بڑے مزے کی اور جو امیزنگ بات یہ ہے، بڑی سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے شاگرد اور وہ ہیں، استاد اور شاگرد ہیں، ہے نا. بس یہ کہ اوپینینز الگ الگ ہیں کہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ ڈفرینٹ بک تھاٹ آف اوپینینس ہے نا، وہ ہو گیا. تو حالانکہ وہ ایک دوسرے کے استاد و شاگرد ہیں، دین ہی بتا رہے ہوتے ہیں سب. اور ہم نے جو ہے اس کو فرقہ کر دیا. حالانکہ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے مانو فرقے بنا لو. تو انہوں نے یہی بات ہے جو سسٹر اسما نے بتایا کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے. بالکل انہوں نے صحیح بتایا کہ ان سے نا ایک دفعہ دہریوں کی ایک جماعت نے مناظرے کا مطالبہ کیا کہ ہم آپ سے مناظرہ کرتے ہیں اور ہمیں پروف کر کے آپ کو بتانا ہے کہ واقعی اللہ خالق ہے. کیونکہ آپ تو امام ہے نا، وہ تو امام تھے صاحب، تو اسکالر تھے. تو امام ابو حنیفہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیلنج کو قبول کر لیا اور وہ سارے خوش ہو گئے کہ آج تو ہم ان کو ہرا دیں گے اور ان کے پاس تو کوئی جواب ہی نہ ہوگا. تو ہم عقل سے ثابت کریں گے. عقل کا بڑا ہوتا ہے نا، وہ ثابت کریں گے کہ کوئی خالق ہے ہی نہیں. بہرحال امام ابو حنیفہ وقت سے 1 گھنٹہ لیٹ پہنچے، جو انہوں نے ٹائم دیا تھا تو لیٹ پہنچے. تو ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنی دیر میں کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں گھر سے آ رہا تو راستے میں ایک ندی آ گئی، ایک دریا آ گیا، اور اس کو عبور کرنے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہ تھی. کوئی بوٹ تو چاہیے نا، کوئی مینز آف کمیونیکیشن تو چاہیے، وہ نہ تھی. تو میں رک گیا اور انتظار کرنے لگا کہ کوئی کشتی آئے گی. تو میں دیکھتا رہا، انتظار کرتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا، درخت کٹے، بالوں نے بادل، اس میں سے لکڑی اٹھی، وہ ایک کے بعد جو ہے تختہ آ کے جڑنے لگا، اور کہیں سے کیل آ گئی اور وہ اس کو ٹھکنے لگی اور ایک بوٹ بن گئی، تیار ہو گئی اور میں اس میں بیٹھ کر پہنچ گیا. تو انہوں نے کہا آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسے کبھی ہو سکتا ہے کیا؟ خود سے خود کبھی کوئی بوٹ بن سکتی ہے؟ تو کہا تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ ایک بوٹ اور ایک کشتی خود نہیں بن سکتی، تو یہ آسمان و زمین خود کیسے بن گئے؟ یہی جواب ان کے لیے کافی تھا. جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ. تو یہ خلق کا چیپٹر ہے نا، کریشن کا چیپٹر پڑھے، تخلیق کے بارے میں پڑھنا اور جاننا ہے. تو یہاں ہمیں جو ایتھیسٹ کے خیالات ہیں، کوئی بھی خیالات ہیں، ایسے خیالات کا توڑ کرنا ہے. اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جو ہے آج کے دور کے مناسبت سے یہ بات بہت اہم ہے کہ کس طرح آج سے کئی 100 سال پہلے امام بخاری اس موضوع پر احادیث کو جمع کی. تو قرآن مجید کے اندر بھی ایسی بہت سی آیتیں ہیں. تو جب ہم پڑھیں تو ہم رک کر اس کو سوچیں اور غور کریں کہ کتنی پاورفل آیات ہے نا. قرآن میں بھی سارا کچھ ہے نا، تو ساری تخلیق کے بارے میں. تو حضرت جبیر بن مطعم ایک صحابی تھے، ٹھیک ہے، جو وہ مسلمان نہیں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سخت دشمن تھے وہ. اور کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ اس زمین پر مجھے کسی سے زیادہ دشمنی اور نفرت نہیں تھی، یعنی آپ سے بہت نفرت تھی، نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور اس میں سورۃ الطور پڑھا رہے تھے. تو وہ اس اسنا میں کہ وہ سورۃ الطور پڑھا رہے تھے، میں مسجد میں داخل ہوا.
تو وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مطعم بن جبیر تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا وہ بغیر کسی چیز کے کسی مادے کے پیدا کیے گئے، یا یہ خود ہی خالق ہیں، کیا انہوں نے یہ سب کچھ بنایا ہے، یعنی خالق کے بغیر کوئی چیز کیسے بن سکتی ہے، کیا یہ جو بحثیں کرتے ہیں کیا انہوں نے آسمان و زمین تخلیق کیے ہیں، بلکہ یہ تو یقین ہی نہیں رکھتے جبھی تو ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں انہی لوگوں میں سے تھا جو ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، خالق پر، کریشن پر. تو جب میں نے یہ آیتیں سنی تو میرا دل جیسے کہ اڑ گیا، میرا دل ہوا ہو گیا. وقر الایمان، قرار سمجھتے نا، قرار پکڑنا. وقر الایمان فی قلبی، بتائیں وقر الایمان، وقرا اور قرار پکڑا، الایمان نے، ایمان نے، فی میں، قلبی میرے دل. یا کیا بتا رہا ہے قلب کا، یا میرے ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، میں لیا ہے نا. ہاں تو وقر الایمان فی قلبی، میرا دل جیسے اڑ گیا اور میرے دل نے ایمان نے جیسے قرار پکڑ لیا، ایمان بیٹھ گیا اس میں ثبت ہو گیا، اور ایمان میرے دل کے اندر قرار پکڑ گیا اور جڑ پکڑ گیا. لیکن اللہ تعالیٰ بدلنا چاہے تو ایک آیت سے، کیونکہ تو عربی دان تھے نا، تو بس یہ پڑھی کہ تو آیت سنی اور بس ایمان قرار پکڑ. تو یہ حقیقت ہے کہ انسان اگر غور کرے آیتوں میں تو جو ہے ایمان آ جاتا ہے. قرآن پڑھنے سے نا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. آیتوں میں تو جو بھی غور کریں گے نا، جب قرآن کی سمجھ ہو، یعنی کہ ٹرانسلیشن ہمیں آتی ہے، جب تو آیتیں اثر کریں گی، تو پڑھتے رہتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ سمجھ. اب آپ دیکھیں حدیث میں چاہے ہماری ایک حدیث کم ہو، لیکن میں کیوں آیتوں کا ورٹور، آپ نے دیکھا اکثر جمعے کے درس میں بھی کہ آپ لوگ جہاں سے ہم لوگ قرآن پڑھے، میں بھی اور آپ بھی، تو ہمیں کیا ہو کہ ہمیں یہ نہیں پتا. یعنی کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ قرآن بہت اچھی کتاب ہے لیکن مسلمان نہیں اچھے، اس کی تعلیمات اچھی ہو سکتی، کیونکہ ہمارے عمل ہی نہیں. عمل کیسے ہوں گے جب ہم کھول کے پڑھیں گے یہ قرآن کو. اور یہ لوگ ہنستے ہیں، کہتے ہیں کہ بس یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے پڑھنے والے اس کو پڑھنا تو جانتے ہیں لیکن معنی نہیں آتا ہے. آپ کو پتہ ہے، جی بالکل، اللہ کو مانتے، اللہ کی مانتے نہیں، بالکل صحیح بات ہے. تو آپ کو پتہ ہے ایون عربز بھی کہتے ہیں کہ میں تو سمجھتی تھی جب سعودی عرب میں رہتی تھی تو میں جب بھی حرم میں کوئی ملتا میں کہتی تھی اللہ یہ تو عرب ہے نا، تو ان کو تو بڑا اچھا تھا. کتنوں سے میں نے پوچھا، کبھی پڑھی لکھی لڑکیاں بھی ہم مل جاتی تھی تو انگلش بھی ان کو آتی ہوتی تھی، لندن سے اور US سے پڑھ کے آئی تھی، کہتی تھی نہیں بٹ فار تفسیر وی نیڈ somebody، وی نیڈ تفاسیر القرآن، ہم تفسیر چاہیے ہوتی ہے ہمیں، تفسیر کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ صاحب قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفاسیر کی ہے نا، اور ساری حدیث کو بیان کیا، تو قرآن اور حدیث ساتھ ساتھ چلتے ہیں نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا سب، اسی لیے ہم حدیث کورس بھی بیٹھے ہوئے نا کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں کروا رہا ہے، ہمارا کوئی نہیں اس میں کمال ہے، وما توفیق الا باللہ. اب امام شافعی کے بارے میں آتا ہے، یہ قصہ بھی آتا ہے آپ کو، آتا ہوگا، انہوں نے سنیں گی تو انہوں نے اس قسم کے لوگوں سے بات کر رہے تھے. کون؟ امام شافعی. اب پھر یہ ہو گئے نا 4 امام، حنبلی، شافعی، مالکی، ٹھیک ہے. تو امام شافعی کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اس قسم کے لوگوں سے بات کر رہے تھے، اسی قسم کے ایتھیسٹ. تو کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے یقین ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وہ پوچھتے ہیں امام شافعی سے. تو انہوں نے کہا کہ جب ایک پتا ہوتا ہے نا، پتا، جب ریشم کا کیڑا اس پتے کو کھاتا ہے، کہ ریشم کا کیڑا بھی ہوتا ہے نا، جب ریشم کا کیڑا اس پتے کو کھاتا ہے تو ریشم پیدا ہوتا ہے، وہی پتا. اور جب غزال کہتے ہیں ہرن کو، ٹھیک ہے نا، غزال، جب غزال یا ہرن کھاتا ہے تو مسک پیدا ہوتی، خوشبو پیدا ہوتی، وہی پتا ہے. ریشم کے کیڑے نے کھایا جو ریشم پیدا کرتا ہے تو کیا پیدا ہو گیا؟ ہاں، تو ریشم پیدا ہو جاتا ہے. اور جب غزال یا ہرن کھاتا ہے تو مسک پیدا ہو جاتا ہے، اور جب مکھی کھاتی ہے تو اس سے شہد بن جاتا ہے. تو ایک ہی طرح کی ویجیٹیشن میں مختلف چیزیں کیسے بن جاتی ہیں؟ تو یہ کون بنانے والا ہے؟ یہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے. تو کائنات میں غور و فکر کرنا چاہیے. آیت کونی جو ہے نا ان میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. آپ نکلتی ہیں زمین میں، ابھی جیسے اب سنو میلٹ ہو رہی ہوتی تو اس کو دیکھیں، سنو پڑ رہی ہوتی تو اس میں غور و فکر کریں. یہاں تو ہر طرح کا موسم آپ کو ملتا ہے نا، خزاں بھی ہے، بہار بھی ہے نا، فال بھی ہے. تو پتوں میں، درخت میں سوکھ جاتا ہے تب بھی غور کریں کہ اسپرنگ آ گئی تو زرد ہو گئے پتے ایک دم، اور اگر وہ آیا ہے اور اسپرنگ آ گئی تو زرد نہیں ہوئے، تو کھلے اور کھلے اچھے سرسبز ہو گئے. آٹم آیا، خزاں آئی تو ہو گئے. تو سبحان ما خلقتا ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اور آپ لوگ یاد بھی کریں گے، آپ کا ہوم ورک بھی ہے، سورۃ آل عمران کی آخری آیت نا یاد بھی کریں. تو اس میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے
بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ایمان کیسے بڑھتا ہے، پوچھتے ہیں نا، ایمان میں اضافے کا طریقہ ہی ہے یہ، کیا ہے کہ غور و فکر، قرآن میں غور و فکر کریں تو ایمان میں اضافے سے کیا ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرے، اضافہ کرنے کے لیے قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کرے، مطلب سے پڑھے، ترجمے تفسیر سے پڑھے، اور مجالس، اچھی مجالس میں حاضری دینا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ ساتھ بیٹھنا ہے، اور کائنات میں غور و فکر کرنا ہے نا، مجالست الصالحہ ہے نا، اللہ کی جو یہ کریشن جو ہے، ساری جو اللہ کی تخلیق ہے، ان میں غور و فکر کریں، اور جو ہے اس کو مختلف طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ تو غور و فکر سے کیا ہوتا ہے کہ فائدہ کیا ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے نا۔ تو یہ اللہ نے بھی کہا افلا تدبرون افلا تعقلون افلا یشعرون، تو ہم سب کو اللہ کی عنایات کو، ان کی نشانیوں کو سمجھنا چاہیے۔ اب یہ آیت اب ضرور میں ابھی جو پڑھ رہی ہوں نا، تو سسٹر عظمیٰ اس میں ڈالیے گا، واٹس ایپ پہ پوسٹ کیجیے گا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاقی وفی انفسہم، سنوریہم سے شروع کریں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاقی وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم انہیں اپنی آیات میں، ہم ان کو اپنی کائنات میں اور ان کے نفسوں کے اندر آیات دکھائیں گے، نشانیاں دکھائیں گی، تخلیق کی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ یہ بالکل سچ ہے، اور یہ دین سچ ہے، کتاب اللہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کائنات میں ہورائزن میں نشانیاں دکھاؤں گا، آفاق میں بھی دکھاؤں گا، کائنات میں بھی دکھاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہورائزن میں، آفاق میں بھی دکھاؤں گا، ان کے نفسوں میں بھی دکھاؤں گا، حتیٰ کہ کیا ہوگا کہ حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ ان پہ واضح کر دوں کہ ہو جائے گا کہ یہ بالکل حق ہے، سچ ہے، دین بھی اور کتاب اللہ بھی حق ہے۔ تو دین کوئی کھیل اور مذاق نہیں ہے، بلکہ یہ یقینی حقیقت ہے۔ تو اب ہم نے جو کچھ پڑھا، ان چیزوں کو ہم دل میں رکھ کر غور و فکر کریں گے تخلیق میں، اور کافی اب کر چکے ہیں ماشاءاللہ، یہ پہلے ہونا تھا لیکن ہم نے جنت، آپ لوگ بیچ میں سے آئے تھے، چھٹی شروع ہوئی تو ہم نے جنت پہ شروع کر دیا تھا، کیونکہ ساتھ ہی دوزخ کا آ رہا تھا، تو میں نے کہا ڈر ہی نہ جائیں کہ بھائی، تو جنت پہ ہم نے شروع کیا تھا کہ اللہ سے محبت پیدا، کیونکہ خالق جو ہے نا وہی بنا سکتا ہے، اور وہی ہمیں بتا سکتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے اور سب کچھ کیسے بن گیا، کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ خالق ہی کو حق ہے کہ وہ خلق کی ابتدا کے بارے میں بتائے کہ پہلے کیا پیدا کیا، کیسے پیدا کیا، اور پھر جو ہے آمنت باللہ کہیں گے تو اس سے ایمان میں مضبوط ہوگا نا، آمنت باللہ ورسولہ۔ اچھا، نمرود یقین نہیں کرتا تھا نا کہ اللہ زندہ ہے، اللہ زندہ کرتا ہے، اللہ مارتا ہے، وہ کہتا تھا میں پیدا کرتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں نا۔ نمرود کون تھا، کس زمانے میں تھا؟ جی، بادشاہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے ساتھ شامل تھے، اور نہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر، ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر ان کے ساتھ شامل تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا نمرود نے اور ابراہیم علیہ السلام۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہے، تو یہ بہت بڑا پروف ہے نا کہ انہوں نے غور و فکر کیا تھا نا، ابراہیم علیہ السلام نے چاند میں، سورج میں غور و فکر کیا، کائنات میں، تو یہ بہت بڑا پروف ہے کہ اللہ خالق ہے، مدبر ہے، مالک ہے، مینٹین کرنے والا ہے، چلانے والا ہے ساری چیزوں کے۔ اللہ لہ الخلق والامر فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ آیت بھی آپ پوسٹ کر دیجیے گا۔ اللہ خبردار، لہ الخلق، اسی کی تخلیق ہے، والامر، اور حکم بھی اسی کا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب ہم کتاب بدء الخلق شروع کرتے ہیں کہ تخلیق کی ابتدا، جیسے یہ واضح ہو گیا نا سب کو، ٹھیک ہے نا۔ تو حدیث نمبر، اس کی پہلی حدیث ہے، بابو، سب کے ہاتھوں میں، بابو ما جاء فی قول اللہ تعالی، کون سا باب ہے یہ؟ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، باب اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ روم میں فرمایا ہے، وہی تو خدا ہے جو پہلے پہل پیدا کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے، وَهُوَ الَّذِي، وہی تو خدا ہے، یبدی کیا ہوتا ہے؟ یبدو کیا ہوتا ہے؟ پہلے پہل پیدا کرنا، عدم سے وجود میں لانا، ٹھیک ہے۔ ثم یعیدہ، پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا، وہو اہون علیہ، اور دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ آیت سمجھ میں آ گئی؟ آیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اب اس کی تفسیر ہے کہ وقال ربی ابن حسیمی والحسن،
تو ربی ابن حسین اور امام حسن بصری نے کہا کلن علیہ عین، کہ اللہ پر سب آسان ہے، کلن سب. اچھا یہ آپ کے پاس نہیں ہوگی، سنا.com میں نہیں ہوتا ہے، تھوڑا سا یہ اوپننگ امام بخاری دیتے ہیں. اچھا کتاب، اچھا ہم کتاب کا یوں کریں گے کہ آپ لوگ کوئی بھی ورژن اگر یہ منگوا دیتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ ہاں منگوا دیں گے وہ، اچھا اگر وہ نہیں بھی منگوانے کا پوچھا، نہیں منگوانے کا نہیں پوچھا انہوں نے، بولا ابھی وہ تو سروس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، آپ وہ اچھا وہ سیل کرنا ہوتا ہے نا. تو میں پورا مدرسہ پڑھ رہا ہے اس کو، تو کتنے ہزاروں میں لوگ پڑھ رہے ہیں، ہزاروں میں لوگ پڑھ رہے ہیں. تو اور یہ ایک اور بات بتا رہی ہیں عظما، کہہ رہی ہیں عظما جی کہ آپ لوگ سننا.com سے کر رہے ہیں نا، تو کہہ رہی ہے ورڈنگز وہی ہوتے ہیں جو اس کتاب کے ہے نا. تو وہ لینا کہ انٹرنیشنل جو ہمیں انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے. آپ بتائیں وہ کتاب اچھی نا، کتاب بھول گئے نہیں لائے، کوئی جلد نہیں مل رہی ہے، تو وہ اچھا نا کہ آپ جہاں سے کھولے، کیونکہ یہ ظاہر ہے یہ ہماری IT انچارج ہے تو یہ ہمیں بھیج رہی ہوتی ہے حدیثیں. تو یہ کہہ رہی انہوں نے ایک بہت اچھی بات بتائی کہ ورڈنگز وہی ہوتے ہیں جو ہم اس میں پڑھ رہے تھے. یا آپ کوئی اور بھی لے لیں تو اس کے لیے یہ کہ پھر ہمیں جس جلد سے یہ پڑھی جائے گی کلاس میں تو پھر وہ جلد آپ کو نکالنی پڑے گی نا، وہ جلد آپ کو نکالنی پڑے گی. مطلب دوسرے ورژن آپ لیتے تو پھر اگر ہم چہارم پڑھیں تو اس کی پتہ نہیں کون سی جلد ہو، کیونکہ جو آپ نے بھیجی نا وہ جلد ہم نے ٹیلی کی ہے نا، ہم نے فون پہ کافی لمبا تبصرہ کیا، وہ ہم نے ٹیلی کی تو وہ اس کا ٹرانسلیٹر الگ ہے، ورڈز بھی دوسرے ہو جائیں. ہاں سب وہی ہوگا، عربک وہی ہوگی، لیکن اب آپ نے کسی طرح ایک چیز بولی، میں نے کسی طرح اپنے الفاظ میں بولی. ہاں ہوتا وہی، عربک وہی ہوگی، ٹرانسلیٹر بھی وہی ہوگا، لیکن وہ ورڈنگز میں تھوڑے سے فرق ہو جائیں گے. اور پھر کتنے ہم میں سے ایسے جو ہم تھوڑے اردو میں بھی ماہر نہیں ہے نا، جیسے کوئی لوگ انگلش میں ماہر نہیں تو کوئی اردو میں ہوتا ہے نا زبان. تو اب یہ جو ہے نا، تو یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ہاتھ میں ہے نہیں، تو یہ فائدہ ہوتا ہے کتاب کا کہ ساری چیزیں ہمیں .com سے نہیں ملتی. .com بہت مفید ہوتے ہیں. کیا کرنا چاہیے اگر یہ نہیں ملتی، اس کے ہم آپ کو اسنیپ شاٹ بھیج دیتے ہیں. تو ابھی آپ یہ کریں کہ کوئی بھی چیز اگر خریدنا چاہتی تو خرید لیں، لیکن اس میں یہ کہ ہماری پھر یہ والیوم کا بھی فرق آ جائے گا. ابھی تو آپ شروع کا یہ جو انٹروڈکشن ہمارے پاس یہ اسنیپ شاٹ دے دیں، ہاں پرنٹ کر کے نکال. پر تو یہ مل ہی رہے ہیں نا. ہاں تو ایسا کرتے ہیں، اس کو ہم نا پھر اسنیپ شاٹ لے لیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے ابھی آپ لے لیجیے گا اسنیپ شاٹ نہیں ابھی میرے پاس نہیں، جو میں انٹروڈکشن. اچھا ابھی آپ سمجھ لینا کیونکہ آپ کے پاس اسنیپ شاٹ بات ہی نہیں، اس کو نہیں پڑھ رہے. ہاں ہاں تو اس میں یہ ہوتا ہے نہیں آپ کے ہاتھوں میں کوئی تو پڑھے، میں صرف سمجھا دوں. ہوتا یہ ہے کہ ہر چیپٹر، ہر باب کوئی بھی کتاب شروع کرنے سے پہلے امام بخاری کیا کرتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن سے ہی سب کچھ آیا ہے نا، پہلے قرآن ہے پھر حدیث ہے نا، پھر صاحب قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اسلوب ہے کہ وہ قرآن جیسے بدء الخلق ہے، ہم یہ چیپٹر پڑھے تو اس میں انہوں نے جو اسٹارٹ کیا ہے نا، تو اس میں انہوں نے قرآن کے کچھ تخلیق، جہاں جہاں تخلیق کی آیات ہے ان میں سے ورڈز لیے. جیسے انہوں نے لیا افعینا وحینن احونو، ٹھیک ہے نا. اب پوری انہوں نے آیت نہیں لی کیونکہ یہ تو قرآن نہیں بنا بہت لمبا، ان کو تو حدیث بیان کرنی. تو اس سے بہت اچھا ہوا ہے کہ اب یہاں سے ہم نے ورڈز دیکھے تخلیق کے، کیونکہ ہمارا تخلیق کا باب ہے، کریشن کا چیپٹر ہے. اب ہم نے جا کے اس کی تطبیق کی کہاں پر؟ قرآن میں. کتنا اچھا ہو جائے گا نا کہ ہم ساری پھر وہ آیتیں پڑھیں گے، اچھا یہ بھی اللہ نے کریٹ کیا، یہ بھی کریٹ کیا، اور وہ حدیثوں میں بتا بھی رہے ہیں آگے. ٹھیک ہے نا، تو آیت پوری وہ کوٹ نہیں کرتے، تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے. تو پھر اس کو آپ پڑھیں اور جا کے آپ کا قرآن کا، آج تو آپ کے ہاتھ میں نہیں تو دورانیہ قرآن ہو جائے گا آپ کا. تو جب یہ آپ کو ہم بھیجیں گے، ابھی آج بھیج دیں گے نا، ابھی اسنیپ شاٹ لے لیں گے کلاس کے بعد، تو آپ کو بھیجی جائے گی. تو یہی آیتیں آپ پڑھیے گا نا ترجمے میں دیکھ کے، اور آیتیں پڑھیے گا. تو اس سے بڑا اچھا ہوتا ہے کہ کیا کیا مطلب جو بھی چیپٹر ہوتا ہے تو قرآن سے اس کی آیت پوری نہیں لکھتے، ورڈز لکھ دیتے، اور اس کو کس طرح علماء نے سمجھایا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ ربی بن جو ہے حسین نے کیا کہا، فلاں نے کیا اس کا کہا، اس کا معنی کیا نکالا. پھر اس میں یہ اور بھی ہمیں انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے کہ عربک ورڈ کا میننگ عربک میں ہوتا ہے، اور ترجمہ تو ہے ہی آپ کے پاس، تو عربک بھی ہمیں زیادہ پتہ چلتی ہے ماشاءاللہ. اس کو آپ بہت اچھا لگتا ہے، انٹرسٹنگ لگتا ہے، نالج میں بھی. اور ایمان ویسے بھی قرآن کی آیت سے تو یہی اپنے پڑھا نا کہ ایمان میں اضافہ ہوگا. تو چلے میں پھر یہ والی ہے آپ کے پاس حدیث، حدثنا محمد ابن کثیر اخبرنا سفیان، یہی ہے فرسٹ والی یہی جی. اخبرنا سفیان عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز
کیا وہ مل گئی سب کو؟ عن عمران، چلے سن لے چلے. عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما قال جاء نفر من بنی تمیم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا. یہ محمد بن کثیر جو ہے امام بخاری کے استاد ہیں اور یہ حدیث کے راوی ہیں عمران بن حسین. ٹھیک ہے، اب بتائیں عمران بن حسین کون ہے؟ حاصل نہیں، یہ سواد سے حسین ہے. جی بتائیں، آپ نے ان کی تو ان کے متعلق جی تھوڑا سا پڑھا تھا آپ نے. عمران بن حسین سواد یا نون رضی اللہ عنہ آپ نے پڑھا تھا نا؟ ان کے والد اور ابو ہریرہ جو تھے 60 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے جی، اور ان کو عمر بن خطاب نے بچہ میں بھیجا اور یہ فرشتوں کا سلام سنا. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، انہوں نے بیماری ہوئی تھی، انہوں نے داغ لگوائے تھے تو داغ لگوانے سے ان کو فائدہ نہیں ہوا تھا، تو فرشتوں کا سلام بھی رک گیا تھا کیونکہ داغ منع ہے لگانا. داغ لگوانے سے روکا تو فرشتوں کے سلام کا سلسلہ دوبارہ نہیں رکا. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، تو اب جب بھی حدیث کھولیں گی اپنی فیملی میں بیٹھیں گی تو آپ عمران بن حسین کے بارے میں بھی بتائیں گے. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے نا. تو لکھیں گی نا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کس کو پیدا کیا تھا 50,000 سال پہلے دنیا کے بنانے سے؟ قلم. قلم آدم علیہ السلام کو تو پیدا کر، لیکن قلم اور کیا ہے؟ سورۃ القلم اور سورۃ النون پوری ایک سورت ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے نا، اس کی قسم کھائی اللہ نے. تو قلم کا بہت اہم ہے، لکھا کریں. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس کو عمران بن حسین رضی اللہ. اب بدر الخلقی پہلی فرسٹ یہی ہے فرسٹ. سب لوگوں نے کیا کھولا ہوا ہے؟ چلے کوئی بات نہیں، چلے آپ لوگ سن لیں، کھل جائے گا. بسم اللہ، چلے کھول لیں 5 منٹ لیں. چلے کھول لیں پھر عظما سب کو کھول دیں تو اچھا لگے. کیسے کھولیں گے؟ آپ نے کھول لیے؟ ہاں لوڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگ آفاف سے نا سب میرا وہ لے لینا، کیا لے لیں؟ پاس ورڈ اور چلے تو میں پڑھنا شروع کروں. ٹھیک ہے، چل پڑھتے ہیں. تو اب دیکھیے فائدہ ہے نا، جب بھی آپ حدیث کھولیں تو آپ کو پتا چلے کہ دیکھیں اب جیسے عمران بن حسین کا آپ کو پتا تھا ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو اس کو عمران بن حسین سے روایت کیا تو انہوں نے کہا کہ کیا کہتے ہیں کہ قال جاء نفر من بنی تمیم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ بنی تمیم کے کچھ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ملا سب کو؟ فقالا، آپ نے فرمایا یا بنی تمیم، اے بنی تمیم، ابشرو، تم خوش ہو جاؤ. اسما جی آپ کو مل گیا؟ چلے کوئی بات نہیں، صرف سنتے جائیں. ہاں، ابشرو، تم خوش ہو جاؤ. ٹھیک ہے. تو چلے آپ بھی سنیں، کوئی بات نہیں نا، سننے سے بھی بہت کچھ فرق. آپ کو تو آتی ہے ماشاء اللہ، عربک سمجھتے ہیں. ابشرو، تم خوش ہو جاؤ. کیا ہوا کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، جس کی انہوں نے تھوڑا سا جن کے متعلق بتایا نا ابھی سسٹر عظما نے، یہ روایت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حدیث روایت کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ، بنی تمیم ایک وہ تھا، قبیلہ تھا، اس کے کچھ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ بنی تمیم تم خوش ہو جاؤ. ابشرو، تم خوش ہو جاؤ. فقالو، انہوں نے کہا بشرتنا فآتنا، جب آپ نے یہ فرمایا نا کہ تم خوش ہو جاؤ تو وہ فرماتے تو ہم کو کچھ دلوائیے، یعنی کچھ ہمیں دیجیے. اب جب آپ نے کہا ہے کہ تم خوش ہو جاؤ تو اب ہمیں کچھ دیجیے. فتغیر وجہہ، تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا. آپ خوشخبری دے رہے تھے ان کو کس کی؟ کہ خوش ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا، خوشخبری دی تھی آپ نے ان کو اسلام لانے کی وجہ سے، آخرت کی بھلائی کی خوشخبری دی تھی. اسلام جو لاتے ہیں تو یہ خوشخبری ہے نا مسلمان ہونا، تو خود دنیا اور آخرت کی بڑی بھلائی ملے گی، تو یہ بڑی نعمت ہے نا. تو آپ نے ان کو خوشخبری اس بات کی دی کہ تم اسلام میں داخل ہو گئے اور جو ہے بھلائیاں، خوشخبری ہے اسلام میں تو بھلائی، آخرت کی بھی بھلائی ہے، تو اور یہ بڑی نعمت ہے. تو انہوں نے کہا، آپ نے کہا آپ شروع خوش ہو جاؤ. تو فقالو بشرتنا فآتنا، تو آپ جب یہ فرماتے ہیں ہمیں جب خوشخبری دے رہی تو ہمیں کچھ دلوائیے، کچھ ہمیں دیجیے. تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا. ٹھیک ہے. پھر فجاءہ اہل الیمن، پھر یمن کے لوگ آپ کے پاس آئے. فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
یا اہل الیمنی، اے یمن والو، اقبلوا البشرا، اقبلوا یعنی قبول کر لو، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اقبلوا البشرا، تو یمن والو تم اس خوشخبری کو قبول کر لو، اذ لم یقبل بلھا بنو تمیم، جس کو بنو تمیم نے قبول نہیں کیا اسلام لانے کی، اسلام میں آ کے بھلائیاں رہنے کی، الٹا وہ مانگنے لگے کہ خوشخبری کا مطلب ہے ہمیں کچھ دیجیے، ٹھیک ہے نا؟ جیسا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا ویسا انسان ہوتا ہے، جیسا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ تو قالو، وہ کہنے لگے، قبلنا، ہم نے قبول کی، یمن والوں نے کہا ہم نے قبول کر لی، آپ نے خوشخبری دی ہم نے قبول کر لی، ٹھیک ہے نا؟ اسلام کی خوشخبری انہوں نے قبول کری، قبلنا۔ فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے قبول کی، وہ کہنے لگے ہم نے قبول کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث بد الخلق والعرش، پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے آفرینش اور عرش کا ذکر فرمانے لگے۔ کیا ہوا؟ ان کو خوشخبریاں دینے کے بعد بنی تمیم نے قبول نہیں کی، انہوں نے قبول نہیں کی، کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں جب خوشخبری دیں تو کچھ ہمیں عنایت کیجیے، کچھ ہمیں دلوائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آ گئے یمن کے لوگ، تو کہا کہ تم لوگ خوشخبری قبول کرو، انہوں نے کہا قبل نا، ہم نے قبول کر لی، ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں کہا کہ ہمیں کچھ دیجیے، ٹھیک ہے نا؟ خوشخبری کس کی تھی مجھے بتائیے؟ ہاں، اسلام لا کر، اسلام لانے کی وجہ سے آخرت کی بھلائی کی خوشخبری دی تھی، جو کہ بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد الخلق یعنی تخلیق کی ابتدا کیسے ہوئی اس کو بتانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، جو کہ اب ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ آفرینش عرش کا ذکر فرمانے لگے۔ اب کیا ہوا؟ فجاء رجل، اس وقت ایک شخص آیا، فقالا، ایک نامعلوم آدمی آیا، کہنے لگا، یا عمران راحلتک تفلتت، یعنی وہ کہنے لگا، اے عمران، او عمران، تیری اونٹنی نکل کے بھاگی۔ اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، جب دوزک کی ہو رہی ہے، ایک نامعلوم شخص آتا ہے، ان کے پاس، یہی عمران بن حسین کے پاس جو راوی ہیں ان کے پاس آتا ہے، وہ ان کے پاس نہیں آتا، جب یہ حدیث ہو رہی ہے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یمن والے، تو کہتا ہے، او عمران، او عمران، تمہاری اونٹنی تو بھاگ گئی، بھاگ کے نکل گئی، لیتنی لم اقم، لیتنی، ہائے میری کمبختی ہے، میری بدبختی، لم نہیں، اقم، میں کھڑا ہوتا، اقم سمجھے نا، اقم قم یعنی کھڑا ہونا، کہ اقم یعنی میں، آ میں، قم کھڑا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ کاش میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے نہ اٹھتا اور باتیں سنتا، مطلب لفظی ترجمہ تو یہ ہوتا ہے لیتنی، کاش کے، لم نہیں، اقم، میں، قم کھڑا ہوتا، میں نہ کھڑا، سمجھ آ گئی پوری؟ اب تو آپ بہت اچھا ترجمہ کر لیتی ماشاءاللہ، فرق پڑ رہا ہے نا ہم لوگوں کو، مجھے بھی، آپ کو بھی ماشاءاللہ بہت فرق پڑا، ٹھیک ہے۔ تو اب امام بخاری جو رحمت اللہ ہے، ایک تو یہ قرآن کے ورڈز لاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کو جا کے پوری آیت نہیں ہوتی، ہم جا کے اس کی قرآن میں تطبیق کریں۔ تطبیق کی کیا اسپیلنگ ہے؟ تطبیق، ٹھیک ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، ایک سند سے چھوٹی سند لاتے ہیں اور بڑی طویل سند بھی لاتے ہیں۔ ابھی ایک چھوٹی سند پہ ہم نے پڑھی اسی حدیث کی، اب بڑی طویل سند آ رہی، ٹھیک ہے، تو وہ تفسیر ہوتی ہے۔ امام بخاری کیا کرتے ہیں، ابھی چھوٹی سند پڑھی نا، اب اس کی بڑی سند آئے گی تو وہ تفسیر ہوگی، تو سندیں مختلف بھی بتائی گئی ہیں، مختلف بھی ہوتی ہے نا، کبھی کسی نے روایت کی، کبھی کسی صحابی نے روایت کی، تو سمجھ آ گئی؟ تو اسی لیے ہمارے پاس بہت ساری حدیثیں ہوتی ہیں۔ چلے فالو کر گئے، میں پانی پی لوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل گیا آپ کو، مل گیا؟ اچھا، اب حدثنا، ہاں آپ کا کیا ہے 4؟ ہاں دیکھیں میرا 414 ہے، یہ چیزیں فرق ہو جائیں گی، خرید تو لیں آپ کوئی بھی، لیکن یہ کہ پھر میری والیوم کوئی اور، آپ کا اور چاہیں تو آپ لوگ خرید سکتے ہیں، کیونکہ عربی متن وہی ہوگا سب کا نا، لیکن والیوم ڈفرینٹ ہوگی، کیونکہ وہ بھی ہم نے ٹیلی کیا، میں نے عظما نے کافی ٹائم لگایا فون پہ۔ حدثنا، چلے اگلی حدیث، حدثنا عمر بن حفص بن قیاس حدثنا ابی حدثنا الاعمش حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن مورز انه حدثه عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما۔ اچھا، اب یہ جو ہے حدیث امام بخاری نے لی ہے، حدیث عمر بن حفص بن غیاث سے، اور اس کے راوی وہی ہیں صفوان رضی اللہ عنہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا، کیا کہا کہ قالا، انہوں نے کہا، دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
اتنے کیا ہوا, انہوں نے کہا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, میں داخل ہوا, ٹھیک ہے, میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, میں حضرت کے پاس گیا, پھر کیا ہے, دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعقلت ناقتی بالبابی, ٹھیک ہے, اور میں نے کیا کہ اپنی اونٹنی دروازے پر باندھی. ناقہ کیا ہوتا ہے, یہ ناقہ کس صورت میں آیا ہے, وہ جو ہے نا کہ سوئی کے ناکے میں نہیں, سوئی کے ناکے میں نہیں, ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو, کہ قوم کے ایک بڑے بدبخت نے, ان کی قوم کے بڑے بغدر نے, وہ پیغمبر تھے نا, کہ ان کو آزمائش کے لیے ناقہ دی تھی, اونٹی دی تھی, کہ وہ اس کو کوئی نہ علیہ السلام. ایک دن تو پینا, ٹھیک ہے نا, تو ناقہ وہاں بھی اس آیت میں بھی آیا ہے, ٹھیک ہے. تو جی اس میں سورہ دعا میں بھی ہے نا, سورہ عقل تو ناقتی بالبابی, باب سمجھتے ہیں دروازہ, 20 ہاتھ, ٹھیک ہے نا. تو آپ تو وہ کہتے ہیں کہ اور اپنی اونٹنی دروازے پر باندھ دی. فاتح ناس من بنی تمیم, اب یہ وہی حدیث ہے, اس کی بڑی سند ہے. تو کچھ لوگ بنی تمیم کے آپ کے پاس آئے, فقالا, آپ نے فرمایا, اقبلوا البشرا یا بنی تمیم, کہ آپ نے فرمایا کہ خوشخبری قبول کرو, ٹھیک ہے, تو خوشخبری قبول کرو اے بنی تمیم. قالو, تو انہوں نے دوبارہ کہا, انہوں نے کیا, قد بشرتنا فاتنا, کہ اب آپ اپنے خوشخبری دیے تو کچھ روپیہ دلوائیے, ٹھیک ہے نا, وہی بات. مرتین, 2 مرتبہ, انہوں نے یہ بات کتنی مرتبہ کہی, 2 مرتبہ کہتے. ثم دخل علیہ ناس من اہل یمن, پھر یمن والے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے, ٹھیک ہے. فقالا, تو آپ نے ان سے بھی یہی فرمایا, اقبلوا البشرا, یہ خوشخبری قبول کرو, یا اہل الیمن, یمن والے, اذ لم یقبلها بنو تمیم, کیونکہ بنو تمیم نے اس کو قبول نہیں کیا. قالو, تو انہوں نے عرض کیا, قد قبلنا یا رسول اللہ, انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, ہم نے بخوشی قبول کیا. جینا, ٹھیک ہے, جینا نسلوں کا ان حاضل امری, پھر کہنے لگے ہم آپ کے پاس عالم پیدائش کا حال پوچھنے آئے. حاضل امری کہہ دیا گیا کہ اس بارے میں معلوم کرنے, ٹھیک ہے, اس حکم کے بارے میں معلوم کرنے. مطلب کیا ہوتا ہے, کیا معلوم کرنے آئے تھے, عالم کی پیدائش کا, کیونکہ باب ہی اس کا ہے نا. قالا, آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ, اللہ ہی کی ذات تھی, اس کے سوا کچھ نہ, کوئی چیز نہ تھی. وکانا عرشہ علی الماء, اور اس کا عرش پانی پر تھا. وکتبا فی ذکری کل شیء, اور لوح محفوظ میں اس نے ہر چیز کو لکھ لیا. وخلق السماوات والارض, اور آسمان اور زمین پیدا کی. فنادا منادن, اب یہ بات ہو ہی رہی تھی, ایک پکارنے والے نے آواز دی, ذهبت ناقتک یا ابن الحسین, ذهبت ناقتک یا ابن الحسین, او ابن حسین, تو تمہاری اونٹنی چل دی, ٹھیک ہے, تمہاری اونٹنی چلی گئی, ذهبت چلی گئی, ٹھیک ہے, چلی گئی. تو فنطلقت, یہ فنطلقہ کا لفظ کہاں آتا ہے, تو کہاں پڑتی نا جملے کو, فنطلقہ, وہ چل دیے, کون چل دیے, موسیٰ علیہ السلام, اور کون چل, فنطلقہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام. فنطلقہ آتا ہے نا, چل دی. اب آپ کو وہاں بھی آسان ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ معنی سے پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. چلیں, ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ کسی نے آواز دی کہ اے حسین, تمہاری جو ہے نا اونٹنی چل دی, ٹھیک ہے, کتنا اچھا لگ رہا ہے نا. فنطلقت فیضا یا یقطع دونها السراب, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ چل دی, تو میں جو گیا تو دیکھا کہ وہ سراب کی آڑ میں, سراب سمجھتے ہیں آپ, کیا ہوتا ہے, چمکتی ریت پہ آپ کو دور سے ایسا لگتا ہے کہ پانی ہے, اور وہ دھوکا ہوتا ہے, وہ جو ہے پانی نہیں ہوتا ہے. تو کہتے ہیں وہ سراب کی آڑ میں چلی گئی, ٹھیک ہے, میرے اور اس کے بیچ میں سراب حائل ہے, ٹھیک ہے, یعنی وہ ریت جو دھوپ میں پانی کی طرح چمکتی ہے, اس میں وہ میرے اس کے درمیان حائل ہے, مجھے ایسا نظر آیا. فواللہ, قسم اللہ کی, کہتے ہیں یہ جو ہے نا قسم کھاتے ہیں, واللہ تاللہ باللہ, قسم کس طرح کھائی جاتی, واللہ تاللہ باللہ, واللہ تاللہ باللہ, ٹھیک ہے, واللہ تاللہ باللہ, ٹھیک ہے. تو 3 طرح سے کھائی جاتی. فواللہ, خدا کی قسم, لوددت انی کنت ترکتها, خدا کی قسم میں نے آرزو کی کہ کاش اونٹنی میں نے دھتا بتایا ہوتا, یعنی اس کو میں نے ترک کر دیا, ترک چھوڑنا, تو چھوڑ دیا ہوتا, ہاں اس کو, کاش میں نے اس کو چھوڑ دیا ہوتا. وروی عیسیٰ, اچھا, اور آج وسلم کی باتیں, یعنی مطلب یہ تھا کہ میں سنتا رہتا,
اس حدیث کو وروا عیسیٰ ان رقبتہ ان قیس بن مسلم ان طارق ابن شہاب، تو یہ سارے لوگوں نے اس کو روایت کیا. قالا، اور انہوں نے کہا سمیت عمر رضی اللہ عنہ، میں نے عمر رضی اللہ سے سنا کہ وہ کہتے تھے یقولو، وہ کہتے تھے قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بد الخلق، کہ حضرت سسم ہم لوگوں کو سنانے کے لیے ایک مقام منبر پر کھڑے ہوئے اور شروع عالم کی پیدائش سے لے کر کیا کہ حتیٰ لے کر اس وقت تک کا حال بیان کیا جب بہشت والے اپنے ٹھکانوں اور دوزخ والے اپنے ٹھکانوں میں داخل ہوں گے. ٹھیک ہے. حتیٰ دخل اہل الجنتی منازلہم، منازل سمجھتے ہیں نا اپنی منزل پہ، واہل النار، اور آگ والے منازلہم اپنی منزل میں داخل ہوں گے. حفظ ذالک من حفظہ ونسیہ من نسیہ. تو کیا ہوا جب یہ سب باتیں کر رہے تھے تو کسی کو یاد رہا، کسی کو یاد نہ رہا. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوا، کچھ لوگوں نے اس کو حفظ کر لیا، کچھ لوگوں کے حافظے میں نہیں رہا، کسی کو یاد رہا کسی کو نہ رہا. تو مجلس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بھولنے والے اور یاد رکھنے والے. پچھلی روایت میں یہ نہیں تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، اور ایک دوسری چین آف نریشن بھی آپ کو مل گئی ہے نا. عیسیٰ وبروا عیسیٰ ان رقبتہ ان قیس بن مسلم ان طارق، یہ ساری ابن شہاب وغیرہ. ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی سند تھی، یہ بڑی سند تھی، اور جب آپ پڑھ رہے تھے تو آپ کو پتا تھا کہ یہی آ رہا ہے کیونکہ آپ چھوٹی سند پڑھ چکے تھے. ٹھیک ہے. انٹرسٹنگ. سبحان اللہ. اللہ اور رسول کا کلام تو ماشاءاللہ ہے ہی بہت زیادہ. الحمدللہ. آپ کو سب نیا نیا مطلب آ جائے گی، آپ لیول پہ آتی رہے گی تو انشاءاللہ آ رہا ہے نا سمجھ. ہاں کیا پڑھتے ہیں. ہمارے پاس بک نہیں ہے نا، وہ جو بخاری کی بک، تو یہ ویب سائٹ ہے. ہاں ویب سائٹ. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تو یہ ہماری حدیث تھی 413 414 کتاب بد الخلق سے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اور آگے بڑھیں گے، ہم کریں گے حدیث. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں حفظ کی آیات انشاءاللہ، اور جو ہے رکوع کی دعائیں، تاکہ رمضان سے پہلے پہلے جو ہے ہم کافی کچھ یا پچھلے سال بھی مطلب ہے ہی، آپ لوگوں کو تو یاد ہے، ایک ریمائنڈر ہو جاتا ہے، بھول جاتے ہیں تو دوبارہ یاد دہانی ہو جاتی ہے. تو پہلے حفظ کی آیت ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ آج ہم نے سارا عرش اور زمین اور آسمان اور کتاب بد الخلق میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں پیدا کی، تخلیق کی. تو ہم اسی کے متعلق آیات دیکھ لیتے ہیں. سورۃ آل عمران کی جب ہم درس کر رہے تھے، اس میں بھی ہم نے آخری آیات یاد کی تھی 190 سے لے کے اور آخر تک نا. تو چلے پھر سے ہم 3 آیات کا ہم نے جو سلسلہ شروع کیا حفظ کا، تو انشاءاللہ ہم اس کا حفظ پورشن دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کو اگر بھول گئے تو یاد کریں گے، ورنہ ریویژن تو ہو ہی جائے گا انشاءاللہ ہمارا ریویژن. تو یہ سورۃ آل عمران کی آخری آیات میں سے 3 آیات ہم کر رہے ہیں 190 سے.
تو 190 سے آپ سسم شروع کرتے تھے. تو یہ کوئی بتائے گا کہ آپ سسم اس کو کب پڑھتے تھے, کس وقت پڑھتے تھے یہ؟ تہجد میں اٹھتے سے. جزاک اللہ خیر. جی جی جزاک اللہ خیر. وبارک اللہ فی علمک. جی ہاں, تہجد میں اٹھ کر یہ پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا. تو جی, تو ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو ہم نے اس لیے انتخاب کی کہ آج ہم نے کریشن پڑھی ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں, تو اس لیے ہم نے یہ آیت اور یاد کی بھی ہیں, ورنہ ریویژن تو ہو جائے گا. جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں, اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار, تو نے یہ بے فائدہ نہیں پین بنایا, تو پاک ہے, پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تو جب بھی آپ راستے میں ہوں, پکنک کو گئی ہوں, ویسے ہی راستے میں چل رہی ہوں, گاڑی میں ہوں, ٹرین میں ہو, کوئی بس میں ہو, کوئی بھی ایسے ہر منظر نظر آتے, کبھی پھول بڑے بڑے اچھے گلاب کے, ہمیں ریڈ بھی, کالے بھی, وائٹ بھی, کوئی بھی خوبصورت چیزیں اللہ تعالیٰ کی تخلیقی آیتیں کونی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ہم راستے میں, کائنات میں غور و فکر کیا کریں. تو ہمیشہ کہیں کہ ربنا, کوئی چیز پسند آتی تو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں نا, تو ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے اللہ آپ نے کوئی چیز بے عبث پیدا نہیں کی, سبحانکا آپ تو پاک ہیں, فقنا عذاب النار تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے. فوراً اللہ کی تعریف کی کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانکا فقنا عذاب النار. تعریف کے بعد فوراً جو ہے دعا بھی مانگ لی کہ ہمیں اللہ آگ کے عذاب سے بچا لی. اللہ نے خود سکھائی ہمیں, ٹھیک ہے. پھر اے ہمارے پالنے والے, تو جسے جہنم میں ڈالے, یقیناً تو نے اسے رسوا کیا, اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں ہے. اور پھر 193 بھی تلاوت چل گئی تھی, اسکرین پہ تو نہیں تھی, وہ چل گئی. چلے جی, جو اللہ کو چلانا ہوتا ہے تو وہ دعائیا, وہ پوری دعا ہے نا کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے گا اور سارا کچھ. تو انشاءاللہ کوشش کیجیے پوری 11 آپ یاد کر لیں, 190 سے آخر تک 11 آیتیں بنتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت پڑھتے تھے. تو یہ انشاءاللہ 3 کر کے اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ ہم بیر منیمم کم سے کم تو ایک رکعت میں 3 تو ہونی چاہیے نا, لیکن ضروری نہیں کہ آپ 3 ہی ہم پڑھیں, نہیں 3 سے زیادہ بھی پڑھ سکتی ہیں, بڑی صورتیں چھوٹی صورتیں جہاں سے بھی چاہیں پڑھ سکتی ہیں. اس کو پوری 11 بھی آپ پڑھ سکتی ہیں 190 سے لے کے آخر تک, ٹھیک ہے. اب رکوع کی دعائیں کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. رکوع کی دعا نمبر 1, سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرمایا کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے سورۃ البقرہ شروع کر دی, اور میں نے دل میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید 100 آیتوں پر رکوع کریں گے. یعنی اب سورۃ البقرہ تو بہت بڑی ہے نا, پورے 2.5 پونے 3 پارے تک جاتی ہے. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ سمجھے کہ اب آپ 100 آیت پہ جو ہے رکوع کر لیں گے پڑھ کے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. پھر میں نے خیال کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں اس پوری سورت کو پڑھیں گے, تو سورت بھی ختم ہو گئی, سورۃ البقرہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. میں نے خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے تمام پر رکوع کریں گے, یعنی اب جو ہے یہ سورت ختم ہوگی تو رکوع کر دیں گے. پھر آپ نے سورۃ البقرہ پڑھی, سورۃ آل عمران شروع کر دی, پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ النساء شروع کر دی, اس کو بھی مکمل پڑھا. سورۃ النساء نہیں, پہلے بقرہ پڑھی, سورۃ النساء پڑھی, اس کو بھی مکمل پڑھا. پھر آپ نے آل عمران شروع کر دی, اس کو بھی مکمل پڑھا, اور آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے. اور جب آپ سسم کسی تسبیح والی آیت سے گزرتے تو سبحان اللہ کہتے ہیں. تو یہ نفل میں ہوتا ہے, فرض نماز میں نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو جب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے رات کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی, تو وہ تو نفل نماز تھی, تہجد تھی, حذیفہ رضی اللہ عنہ. تو جب تسبیح والی آیت آتی تو سبحان اللہ کہتے ہیں. اور جب کسی سوال کی آیت سے گزرتے تو سوال کرتے. جب سوال کی آیت آئے تو سوال کرنا چاہیے ہمیں بھی. اور جب کسی طاؤس کی آیت سے گزرتے تو پناہ مانگتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور کہنے لگے سبحان ربی العظیم, پاک ہے میرا رب عظمت والا, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع بھی قیام کے برابر ہو گیا. یعنی اتنا لمبا رکوع کیا کہ جتنا قیام میں جو ہے صورتیں پڑھتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی صورتیں ہیں, سورۃ البقرہ, سورۃ النساء, سورۃ آل عمران. سبحان اللہ, اللہ کے نبی
کتنا پڑھ لیتے تھے قیام میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گمان کرتا رہا کہ جو ہے 100 آیت پہ کریں گے، پھر یہ ختم ہوگی یہ صورت تو رکوع کر لیں گے، پھر دوسری پڑھی، پھر تیسری پڑھی. سبحان اللہ. تو یہ ہے کہ ہمارا کیا حال ہے. اب آپ دیکھیں، آپ سوچیں، جبھی تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین فرماتے تھے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، مطلب یہ کہ آپ تو جنتی ہیں. تو کیا کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا میں آپ کے تو پیر سوج جاتے ہیں. وہ تو آپ کی فکر میں ہوتے تھے نا صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں عبدن شکورن، شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو ہمیں بھی شکر گزاری کے لیے پڑھنا چاہیے. جنت اور فائدے اور اجر تو مل ہی جائیں گے، اس کی بھی دعا کرنی چاہیے، لیکن دل میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں تو میں اس کی شکر گزار بندی نہیں بنوں. شوہر دیے، بچے دیے، گھر بار دیے، کھانا دیا، پینا دیا، وارڈروب بند نہیں ہو رہے، کپڑے گر رہے ہیں، فریج بھرے ہوئے ہیں اور لائے جا رہے ہیں، بند نہیں ہوتا ہے فریج بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی برکات ہیں ہماری نا. تو بس کہیں کہ اللہ میں عبدن شکورن، میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے شکر نہ ادا کروں، شکر گزار بندی نہ پڑھوں. میں تہجد بھی پڑھوں. اور آج کل تو تہجد کتنی آسان ہو جاتی سردیوں میں تو، کہ 6 بجے کے قریب جو ہے اذان ہو رہی ہے فجر کی، تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں. ویسے بھی اٹھنا ہی پڑتا ہے بچوں کے لیے، ہسبینڈ کے لیے، تو ہم جو ہے نوافل پڑھ لیں. اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتے ہیں اور دعائیں قبول ہونے کی گھڑی ہوتی ہے. اچھا، رکوع کی دعا نمبر 2، سیدہ دعا نمبر 2 دیکھ لیتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں فرماتے. اب آپ نے کہا سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے، 3 بار 5 بار کے 7 بار کہہ کے جتنی بار آپ کہنا چاہے، جتنی بار آپ کہنا چاہے. پھر اس کے بعد سبوح قدوس رب الملائکتی والروح. رکوع اور سجدے کی سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ دعائیں یاد ہوتی ہے نا، تو کیا ہوتا ہے کہ رمضان میں بڑا اچھا رہتا ہے، تراویح میں، اور پھر جو ہے چاہے گھر میں خود پڑھیں چاہے مسجد جا کے پڑھیں. اور شبینہ جو ہوتا ہے قیام اللیل تہجد، اس میں بہت اچھا رہتا ہے کہ ہم لمبے لمبے رکوع اور سجدے کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے پچھلی دعا میں ہم نے کیا پڑھا، حذیفہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ کا رکوع بھی قیام کے برابر تھا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو سبوح قدوس رب الملائکتی والروح، فرشتوں اور روح جبریل کا رب نہایت پاک انتہائی مقدس ہے. اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا. رکوع کی دعا نمبر 3. تو اب یہ ضروری نہیں کہ آپ مطلب اگر نہیں یاد ہے تو ساری یاد کرنے بیٹھ جائیں، ایک ایک کر کے آرام آرام سے مطلب برڈن لے کے اور بوجھ لے کے دین کو نہیں پڑھیں، چاہے دنیاوی علم، کسی بھی علم کو، کسی بھی چیز کو، دنیا کا کوئی بھی کام ہو، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ سلولی اپنی بساط اپنی طاقت کے مطابق پہلے پکی ہو جائے. یعنی کہ 10 پڑھیں اور سب کچی پکی یعنی کہ آئی مین کہ تھرولی. کچی پکی سے میرا مطلب ہے، وہ ہمارے بڑوں کی زبان بولتے ہیں نا، ہمارے بڑے بھی ہمیں کہتے تھے کچا ہے، ابھی اس کو پکا کرو، اس کا امکتا کرو، اس کا ریویژن کرو، اس کا اعادہ کرو. تو یعنی کہ تھرولی، یعنی کہ اچھا حفظ ہونا چاہیے. تو دعا نمبر 3 اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ. وہ تو اب یہ کہ ہم کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ ساری ہمارے پاس آ جائے تو جو چاہیں ہم یاد کر لیں. رکوع کی دعا نمبر 3 ابن جریج سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے کہا کہ آپ رکوع میں کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت. مجھے ابن ابی ملیکہ نے خبر دی، انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا. انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں سمجھی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس گئے ہیں، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا. پھر لوٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع یا سجدے میں تھے اور فرما رہے تھے سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت. پاک ہے تو اپنی تعریف کے ساتھ، تیرے سوا نہیں. میں نے کہا میرے ماں باپ پر قربان، میں کس خیال میں تھی اور آپ کس کام میں. ظاہر ہے انسان تھی، ٹھیک ہے. صحابیات اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین تو ہم سے جو ہے بہت، ہم تو ان کے خاکے پاکو بھی نہیں ہے، ان کا تو ایک بلند مرتبہ ہے، لیکن پھر بھی انسان تھی تو وہ سمجھی کہ کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس چلے گئے کیونکہ اس رات ان کی باری تھی. تو کیا فرماتی کہ آپ سسم تو سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت رکوع یا سجدے میں تھے اور یہ فرما رہے تھے، اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ تو یہ کر رہے تھے لمبے لمبے رکوع سجدے، اور میں کس خیال میں تھی اور آپ کس کام میں. یعنی وہ سمجھی کہ کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس چلے گئے. نہیں، ایسا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت منصف تھے،
کبھی بھی کسی بیوی کی کسی زوجہ محترمہ کی باری ہوتی تھی تو اسی کے پاس جاتے تھے, کسی اور کے پاس نہیں جاتے تھے. تو دیکھیں وہ یہی بات کر رہی ہیں. اور پھر ہمیں دعا بھی مل گئی ان کی طرف وجہ سے کہ میں نے سنا آپ سے ہم یہ پڑھ رہے تھے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے, سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت. ٹھیک ہے, یہ رکوع کی دعائیں ہم کر رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہے دعا نمبر 4. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب سے سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا جاء نصر اللہ والفتح اتری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو دعا کرتے یا اس نماز میں فرماتے. میں نے بسم اللہ کیوں پڑھی اذا جاء نصر اللہ والفتح سے پہلے؟ نئی صورت ہے نا, جی قرآن کی نئی صورت شروع ہوئی ہے نا. جی, جزاک اللہ خیر. یعنی ہماری بہن کا یہ مطلب ہے, ہماری سسٹر قمر کا, کہ بالکل صحیح بات کی انہوں نے کہ جب بھی سورت شروع کریں تو سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ہوتا ہے. بیچ میں سے کوئی آیت پڑھے تو ضروری ہے بسم اللہ پڑھے سورت کے شروع میں. بارک اللہ فیک علمک, نفع اللہ بھی بکم. اچھا, سبحانک ربی و بحمدک اللہم اغفر لی, پاک ہے تو اے میرے رب اور تیری تعریف ہے اللہ مجھے بخش دے. ٹھیک ہے, سبحان ربی و بحمدک اللہم اغفر لی. تو اب اتنی ورائٹی, اتنی چوائسیز آپ کے پاس, ایک یاد کر لیں, دو کر لیں, ایک ایک کر لیں. ٹھیک ہے, پھر رکوع نمبر 5 کی طرف آتے ہیں. رکوع کی دعا نمبر 5 انشاءاللہ. رکوع کی دعا نمبر 5. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی, پاک ہے تو اے اللہ, اس کو آپ سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پاک ہے تو اللہ اے ہمارے رب اور تیری تعریف ہے اللہ مجھے بخش دے فرمایا کرتے تھے. یہ رکوع اور سجدے دونوں میں پڑھ سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر رکوع کی دعا نمبر 6 انشاءاللہ. رکوع کی دعا نمبر 6, یہ بھی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے اکثر فرماتے تھے سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک. اچھا, یہ استغفارات میں بھی آتا ہے, یہ آپ کا استغفار بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, پاک ہے تو اپنی تعریف کے ساتھ, میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں, تیری طرف رجوع کرتی ہوں. فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کیا ہیں؟ میں دیکھتی ہوں کہ آپ نے ان کو کہنا شروع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے میری امت میں ایک علامت مقرر کی گئی ہے کہ جب میں اس کو دیکھ لوں تو یہ کہوں, اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو اس میں آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کا معنی ہے کہ جب آپ دیکھو, جب فتح اور نصرت قریب آ جائے تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ, اور آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے دین میں درج دور دین میں داخل ہو رہا ہے. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. ٹھیک ہے, بہت زیادہ فوج سے زیادہ سے لوگ داخل ہو رہے ہیں, لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. تو پھر اللہ کی تسبیح بیان کریں, تسبیح کریں, حمد کریں اور استغفارات پڑھیں. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا, کیونکہ وہ تواب ہے, توبہ قبول کرنے والا ہے. تو یہ ہمارا استغفار بھی ہو سکتا کیا ہے, اور یہ ہماری رکوع کی دعا بھی ہو گئی. رکوع کی دعا نمبر 7, یہ استغفار بھی ہو جائے گا. یہی عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ فرماتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ, پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ, میں اللہ سے بخشش مانگتی ہوں, اس کی طرف رجوع کرتی ہوں. کہتی ہیں کہ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں دیکھتی ہوں کہ آپ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ عنقریب میں اپنی امت میں ایک علامت دیکھوں گا, جب میں اس نشانی کو دیکھوں تو میں سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کی کثرت کروں. تو تحقیق میں نے اس علامت کو دیکھ لیا ہے, وہ نشانی یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح, یعنی فتح مکہ. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمدک واستغفرہ انہ کان توابا.
ٹھیک ہے. اس میں سورت سے کہ تھوڑا سا فرق ہے بھی حمدی کا، کیونکہ یہ تو حدیث ہے نا، اور سورت میں ہے اذا جاء نصر اللہ میں سب بھی حمدی ربی کا. ٹھیک ہے نا، تو یہ حدیث ہے، یہ آپ وسلم کے الفاظ ہیں، تو حدیث کے الفاظ ہیں. تو آئے اب رکوع کی دعا نمبر 8. یہ سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا. دیکھیں آپ کی کتنا کلوز تھے آپ صحابہ کرام اجمعین سے. پیچھے جو ایک اور ہم نے پڑھی رکوع کی دعا، اس میں وہ فرماتے، پہلی جو دعا ہم نے پڑھی تھی تو اس میں حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. اور یہاں آپ دیکھیں کتنے کلوز تھے. یہاں پہ ہمیں عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ قیام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو آپ نے قیام میں سورۃ البقرہ کی تلاوت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس آیت رحمت سے گزرتے تو وہاں رکتے اور دعا کرتے، اور جس کسی آیت عذاب سے گزرتے تو وہاں رکتے اور تعوذ کرتے. کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کر لیا اس قدر لمبا جتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا. قیام آپ کو پتہ ہے نا، سبحانک اللہم اللہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کے بعد جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہم سبحانک اللہم بحمدک پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، پھر جو کوئی سورت، یہ سارا قیام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اتنا لمبا قیام کیا کہ اس میں جو ہے آپ نے کیا پڑھی، بڑی سورت پڑھی. ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ پڑھی، اور آپ نے رکوع میں یہ دعا پڑھتے تھے. کون سی؟ سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمتی. پاک ہے وہ ذات جو غلبے و قوت، بادشاہت، بڑائی اور عظمت والی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اس قدر لمبا جتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں بھی وہی دعا پڑھتے رہے. پھر کھڑے ہوئے اور آل عمران کی قرات فرمائی، یعنی دوسری رکعت میں. پھر ایک سورت پڑھی اور پھر ایک سورت پڑھی. سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے یا اللہ. اچھا، پھر رکوع کی دعا نمبر 9. ابو طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت علی بن ابو طالب، ابو طالب نہیں، حضرت علی بن ابو طالب، سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تو پڑھتے، کیا پڑھتے؟ وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض. اور جب رکوع کرتے تو پڑھتے اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی. سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے. اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا اور میں تجھ پر ایمان لایا، اور میں نے تیرے سامنے سر تسلیم خم کیا. میری سماعت یعنی میرا سننا، میری بصارت میرا دیکھنا، میرا دماغ، میری ہڈیاں، اور میری جو عظمی ہے نا، عظمی میری ہڈیاں، اور میرے اعصاب و عصبی تیرے سامنے عاجزی ظاہر کرتے ہیں. سبحان اللہ. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا. رکوع کی دعا نمبر 10. اب یہ سارا آپ نے اسکرین شاٹ لے لیا، اب ایک ایک کر کے یاد کیجیے گا. ضروری نہیں کہ ساری 10 اپنے آپ پہ بوجھ ڈالیں اور ٹینشن میں آ جائیں. ہمارے پاس ورائٹی ہے، تو قرآن کے ایز اے قرآن کے اسٹوڈنٹ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کوئی کرے پڑھے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہے کیا. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو یوں کہتے اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت وعلیک توکلت انت ربی خشع سمعی وبصری ودمی ولحمی وعظمی وعصبی للہ رب العالمین. اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا اور میں تجھ پر ایمان لائی، میں نے تیرے سامنے سر تسلیم خم کیا اور میں نے تجھی پر بھروسہ کیا. تو ہی میرا رب ہے. میرے کان اور میری آنکھیں، میرا خون اور میرا گوشت اور میری ہڈیاں اور میرے پٹھے اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کرتے ہیں، اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ اس دنیا سے ہم دعاؤں کے بغیر چلے جائیں. اور پھر میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ گواہ بن جائے زمین پہ کہ عظما جی نے اسکرین دکھایا ہماری آئی ٹی انچارج نے، اور شہناز نے جو ہے ہمیں پڑھایا، پڑھ کے سنایا. ٹھیک ہے، تو حجت تمام ہو جائے، اور یہ نہیں ہو کہ حشر کے روز آپ یہ کہیں کہ ہمیں یہ نہیں پڑھایا گیا. نا زمین پہ گواہ ہم ایک دوسرے کے بن جائیں کہ ہم نے مل کے پڑھا اور سمجھا اور سنا اور اس کو پھر یاد بھی کیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری دعائیں تھی، تو ہم اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. سوری آپ کا ہر وقت 7 منٹ 8 منٹ 5 منٹ 10 منٹ زیادہ لے لیتی ہوں، کیونکہ پھر میری چھٹیاں بھی ہو جاتی ہیں نا، تو وہ کور ہو جاتا ہے.
کیونکہ مجھے بھی کچھ کام ہوتے ہیں، پڑھنا لکھنا ہوتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اچھا مجھے ایک سوال پوچھنا تھا، بیچ میں بھول گئی کہ آپ نے پڑھا حذیفہ بن یمان کے متعلق، تو حذیفہ کے انہوں نے بھی ایک ہمیں دعا بتائی نا، تو حذیفہ بن یمان کے متعلق کوئی بتائے گا وہ کیا کیا تھا، کیا کام کیا تھا انہوں نے، کون تھے وہ آپ وسلم کے؟ حذیفہ بن یمان کے متعلق کوئی بات رکھیں گے آپ؟ آپ سے نے کیا بتایا تھا ان کو؟ ان کو منافقوں کے انہوں نام نے منافقوں کے نام بتائے تھے. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. تو ان سے بھی ایک روایت تھی نا آج ہماری. ٹھیک ہے، تو کوئی بوجھ اور ٹینشن نہیں لینا، آرام آرام سے ایک ایک کر کے یاد کر لے. ایک کر لے، دو کر لے، تین کر لے، جو بھی کر لے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے ساری کر لیں باری باری، سلو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور پھر جو ہے ایک اناؤنسمنٹ ہے، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ